سب سے پہلے میں تمام آئے ہوئے بزرگان اور لوانگ نارتھ کے اور لوانگ سوچ کے آج بڑی خوشی کی دن بھی ہے اور دکھ کا دن بھی ہے کہ آج ہمارے جے صاحب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو حوصلہ افزائی کے لیے سبھی ہم دونوں پنچایت اکٹھے ہو کر آئے اور شام کو ہی ہمیں پتہ لگا کہ ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے. تو ہمیں ان کا اتنا یوگدان رہا کہ جو جب سے یہ ہماری گرفت چلی تھی تب سے لے کر آج تک یہ جو ہمارا ایک روڈ تھا گرفت روڈ جسے ہنسا روڈ کہتے ہیں وہ ان کی بدولت ہمیں یہ ملا ہے اور روڈ جو ہے وہ ایک دم اچھا انہوں نے بنایا ہے. اس کے لیے یہ تعریف کے حقدار ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں بھی انہوں نے اچھا کام کیا اور آگے بھی ان کو عزت اللہ تعالیٰ دے اور آگے بھی جہاں ان کو یہ ملے گا جہاں بھی اسٹیشن ملے گا وہاں بھی اچھی طرح سے کام کرے گا. اور ہماری سب لوگوں کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یہ بھی یاد کرتے رہیں گے اور ہم بھی یاد کرتے رہیں گے. تو اور ان کے ساتھ جو بھی سٹاف تھا یہاں کا یا لیبر تھے انہوں نے بھی زور و شور سے یہاں کام کیا. ان کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کام کے اور اس مبارک کے حقدار ہے. خان صاحب باقی لوانگ نارتھ اور ساؤتھ کے آئے ہوئے بزرگان ہمیں ایک طرف سے جیسے ملک صاحب نے کہا خوشی بھی ہے کہ شاید ان کی پروموشن ہوئی ہے اور دوسری طرف دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم نے 2-2.5-3 سال میرے خیال میں اکٹھے نکالے. خان صاحب کا منہ پر صفت کرنا اچھی نہیں بات لگتی ہے لیکن صفت انسان کی پیٹھ کے پیچھے ہونی چاہیے. لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں ہم نے کچھ کہنا ہی پڑے گا. جب سے یہ آئے ہیں تب سے ساری دنیا نے دیکھا, یہاں کے لوگوں نے تو دیکھا لیکن جو بھی اس روڈ پہ چلا اس نے دیکھا کہ یہ کیا چیز بنی ہے. بہت سخت محنت کی ان لوگوں نے, رات دن محنت کی. ان کا ایک نظریہ اگر ایسا ہی رہے گا آگے بھی تو میں کہتا ہوں یہ بہت دور تک ترقی کریں گے. ان کا نہ کسی کے ساتھ دوستی نہ کسی کے ساتھ بیر, یہ ان کا بالکل اپنے کام سے کام. آیا کوئی اپنا کام بتایا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کر دیں گے, نہیں ہوتا ہے تو چلے جاؤ. یہ ٹھگ بازی, یہ ادھر کا ادھر, یہ وہاں ریونیو والوں کے پیچھے, ادھر فارسٹ والوں کا رٹا, ادھر لوگوں کے ساتھ کوئی قسم کا 2.5-3 سال میں ہم نہیں دیکھا. اس بات کے لیے ہم ان کو داد دیتے ہیں اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ ناقابل فراموش ہوگا, یہ ہمیشہ یاد رہنے والی چیز ہوگی. ہم کہیں نہیں ہوں گے لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل رہیں گی. ان کی یہ یہاں کی جو یاداشت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں کے پل جو میرے خیال میں بنی سے لے کر سرتھل تک جو 6-7-8 ہے میرے خیال میں, سارے کے سارے انہوں نے اتنے کم عرصہ میں بنوائے جن کا چارج نہیں کے پاس تھا. اور ان کے سٹاف جو ان کے ساتھ تھے, ان کے کلیگ تھے, سب نے محنت کی. اور ہم حیران ہیں اس چیز سے, ہم حیران ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنے بڑے کام اور اتنی فاسٹ ٹریک پر چلائے انہوں نے. یہ ہم سوچ سے ہماری باہر ہے. یہ ہم اوپر والے سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, اس سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے زیادہ ترقی دے, ان کے بچوں کو تندرستی دے, ان کے ماں باپ کو عمر درازی دے, ان کے بھائیوں بہنوں کو, ان کے باقی رشتہ داروں کو ہماری طرف سے یہ دعا ہے کہ وہ خوش رہیں. ان کا کام اچھا ہے کہ ان کا پریوار کبھی دکھی نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا یقین ہے. ان کی ایمانداری, ان کا چلنا, ان کا پھرنا, ان کا بیٹھنا, ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ان کو دور تک لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, آمین. اور آپ کے ہمراہ دونوں سائڈ ہمارے اس علاقے کی شان ہمارے بزرگ جریو صاحب اور میرے پیچھے حاجی صاحب اور ہمارے خاص آج کے مہمان جو ہیں خان صاحب اور ان کے ساتھ ہی ہمارے بڑے بھائی دوسرے جئی صاحب. آپ سب کو میری دل سے جو ہے دل کی گہرائیوں سے سلام آداب. ہمارے بزرگوں نے جتنی باتیں کہی سب سچ ہیں. 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ ملک, وہ گھر, وہ علاقہ تبھی ترقی کر سکتا ہے جہاں کے لوگ ایماندار ہوں. کہتے ہیں اندھیرے کو بھگانے کے لیے لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے
یا کسی ڈنڈے کی یا کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اندھیرا دور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی شمع اگر ہم جلائیں گے تو اس کی روشنی سے جو ہے خود بخود اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا دیش، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک، ہماری ریاست تبھی ترقی کر سکتی ہے جب ایماندار افسر ہوں، ایماندار مزدور ہوں، ایماندار لوگ ہوں۔ تو ہمارے پاس ایک مثال ہے، جب سے انہوں نے یہاں چارج سنبھالا ہے، جتنا بھی ان کا سٹاف ہے، ان کے جو ہے جتنے بھی محکمے میں کام کرنے والے ہیں، نہ جانے ہمارے علاقے کی کس بزرگ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اس نے ایسے لوگوں کو یہاں بھیجا کہ جو سالوں سال پرانا ایک پریشانی تھی، ایک مصیبت تھی ہم لوگوں کو یہاں روڈ کی، وہ انہوں نے صاف کر کے دکھائی ہمیں۔ آج ہمارے روڈ کے تمام پل بن گئے ہیں، دیواریں لگ گئی ہیں، اتنا خوبصورت روڈ ہے، جو بھی باہر سے آتا ہے وہ یہاں روڈ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ جب یہاں سے بھدورا جانے کا کسی کا ارادہ ہوتا تھا تو جانے سے پہلے دو سٹیپنیاں جو ہے گاڑی کی، میں نے خود اپنی گاڑی میں رکھ کر کئی بار گیا ہوں، نہ جانے کہاں بلاسٹ ہوگا ہمارا ٹائر، نہ جانے کہاں ہماری گاڑی پھنس جائے گی، لیکن آج بغیر سٹیپنی کے انسان بھدورا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ کو ہی مبارکباد ہے، اور نہ جانے کس ماں باپ کی یہ ایسی ہیرا انہوں نے جنا ہے کہ جن کی وجہ سے آج کتنی مشکلات ہماری سالوں پرانی جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اب انہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو ہانسا موڑ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس کے اندر ان کی مجھے ابھی بھی اپنے دل کے اندر محبت ہے۔ جو اشوک سر تھا، انہوں نے جو اس کا نقشہ بنایا تھا اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم بھی کہتے تھے یہ مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس وقت یہاں بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات چیت کر کے، لوگوں کے ساتھ، ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ اور یہاں کے بزرگوں نے جب اس کو تعاون دیا، تو اس کے بعد انہوں نے جب چارج سنبھالا، یہ دو ہستیاں جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، تو آج ہمارے سامنے اتنا خوبصورت روڈ ہے، جہاں پہلے گیئر کے اندر گاڑی چڑھنا مشکل ہو جاتی تھی، آج وہاں تیسری اور چوتھے گیئر کے اندر گاڑی جو چڑھ جاتی ہے۔ یہ آفر سب آپ کو جاتا ہے، اگر آپ ہمارے دیش کے اندر ایسے ہی آفیسر، ایماندار اور سچے دل والے پیدا ہوں گے، میں کہتا ہوں ہمارا دیش جو ہے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے۔ اس لیے میری طرف سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی تمام اس سٹاف کو اور مزدوروں کو، ان ہیلپروں کو، ان میٹوں کو میری طرف سے مبارکباد ہے، جنہوں نے اس روڈ کو ایمانداری کے ساتھ بنایا۔ جو کمی رہی ہے انشاءاللہ اوپر والے سے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس روڈ کو جو ہے جلدی سے جلدی آپ مکمل کر کے جو ہے ہم لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور یہاں کے مزدور، یہاں کے جو ہے پسند، یہ غریب لوگ جو ہے اس روڈ پر سفر کر کے جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ جب یہاں بھی آپ جاؤ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ خوش رہو، وہاں عیش و عشرت کی، امن و امان کی زندگی آپ گزارو۔ شکریہ، خدا حافظ۔